کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پڑوس کے علاقے حیدرآباد کے ان نوجوان علماء کرام کو یہاں پر بھیجا، ہم نے بلایا ان کو، اور صبح سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ منظم انداز میں ان سارے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت اچھے انداز میں کام حیدرآباد میں ہو رہا ہے۔ اب ہم نے یہ طے کیا کہ جس نہج پر حیدرآباد میں کام ہو رہا اسی نہج پر انشاءاللہ ہم لوگ بھی کام کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ بھئی ہندوستان کا قادیان، بلکہ ہمارے علاقے کو جو ہے شہر کو قادیان سے تعبیر کیا جا رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں تو 100% مسلمانوں کے پاس ہم کو جانا ہے، سمجھے نہیں؟ جہاں شکیل بن حنیف رہتا ہے، اس کی سرگرمیاں ہیں، اس کے اطراف کا کوئی بچہ بھی اور بوڑھا بھی اور کوئی نوجوان بھی باقی نہ رہے۔ ہم لوگ بالکل یہ عزم کر چکے ہیں، اب آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے۔ اور صرف یہی نہیں، صبح کی نشست میں ہمارے مولانا نے بہت اچھا جو ہے وہ کام کا جو طریقہ 3-4 جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ بہت اچھی تجرباتی اعتبار سے اپنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارا ایک گروپ جا کر باضابطہ حیدرآباد جا کر اس کام کو سیکھے گا، اور سیکھنے کے بعد ہم منظم انداز میں وہ کام کریں گے۔ اس وجہ سے اب آپ لوگ جتنے بھی حاضرین ہیں یہ عزم کریں کہ بھئی آپ ہمارا ساتھ دیں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ ابھی ہمارے مولانا نے بھی، عبدالرشید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس پروگرام کی کامیابی صرف اس میں ہے کہ جتنے لوگ حاضر ہیں ان کو اب آئندہ اگر اس موضوع پر سننے کے لیے مدعو کیا جائے تو وہ تنہا نہ آئے بلکہ اپنے ساتھ نوجوانوں کو بھی لیتے آئے، سمجھے نہیں؟ یہ تحریک ایسی ہے کہ اس کو صرف سننے سے کام نہیں ہوگا، اس کو عملاً ہم کو میدان میں آنا پڑے گا، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور 3-4 موضوعوں پر جو بات ہم نے صبح سے سنی ہے وہ 3-4 موضوع جو ہیں ایسے ہیں کہ اس کے سلسلے میں ہم لوگوں کو عملی طور پر جب تک ہم میدان میں نہیں آئیں گے وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا، اس موضوع پر بولنے کے لیے جو ہے اب مولانا نے بہت تفصیل سے کہا، بس ایک مختصراً ایک بات ذہن میں رکھیے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جتنے علماء کرام ہیں، خاص طور پر جتنے عظیم شخصیات اب تک کے گزر چکی ہیں، اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کو پورے اس شرق اوسط میں نہیں پورے عالم میں جو بلند مقام عطا فرمایا وہ ان کے اپنے خدمات کی وجہ سے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امیر الہند کا خطاب جو ہے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری نے کلکتہ میں 500 علماء کرام کے سامنے یہ عطا فرمایا تھا کہ آج سے ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری امیر الہند ہے، سمجھے نہیں؟ اور صرف اس وجہ سے کہ عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے یہ تحریک ختم نبوت کہ وہ بہت ہی متحرک اور بڑے جو ہے اس مسئلے کے لیے گھنٹوں تقریر فرماتے تھے۔ رات کو عشاء کے بعد تقریر شروع ہوتی تو فجر تک کے چلتی تھی۔ تو خیر کہنے کا ماحصل یہ کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اس کو بنایا تھا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ جتنے بزرگان دین دارالعلوم دیوبند کے جیسے گزرے ہیں ان میں سے ایک ایک شخصیت کو اللہ رب العزت نے جو ہے ہمارے ہندوستان کے نہیں شرق اوسط کے جتنے فتنے ہیں ان کے مقابلے میں جو ہے کھڑا کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں
بڑی اچھی بات عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات ہم لوگ سنتے ہیں، اور آپ نے بھی صبح سے یہاں سنا ہے صحابہ ایسے تھے. اس کے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو پیچھے کر لیا تھا کہ بھئی ان کو عملی طور پر سمجھاؤ، اور وہ لوگ ہیں دارالعلوم دیوبند کے فارغین، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے عمل اور صحابہ کے جذبہ اور صحابہ کے مجاہدات کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو جو ہے مختص کیا ہے. اس میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کا بہت مقابلہ کیا. حضرت جو ہے کہتے تھے کہ بھئی اگر جو ہے وہ بھاولپور کا جو ہے مقدمہ قادیانی کے خلاف جو ہے چل رہا تھا، علماء کرام اس کی پیروی کر رہے تھے، سب مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، اور اس مقدمے میں حضرت کی طبیعت، حضرت بھی تھے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے حضرت جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی یہ جو ہے اس مقدمے کا فیصلہ میری زندگی میں اگر نہ آئے تو جب آئے تو آنے کے بعد میری قبر پر آ کے اس کو سنا دینا کہ جو ہے یہ قادیانی ہارا کہ نہیں ہارا، سمجھے نہیں. تو کہنے کا حاصل یہ، دیکھیے ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ابھی ہمارے مولانا نے ذکر کیا کہ یہ جو غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو خاتم النبیین کہتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میرے سے پہلے کا ہے، اور میرے آنے کے بعد اب نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا. اور خاتم کے معنی انہیں یہ لیتا تھا کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے ایک مہر دے دی، اس مہر کے ذریعے اللہ کے رسول جو ہے نبی بنائیں گے، اور میں جو ہے نبی بن چکا ہوں، اب میرے سے پہلے کی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. تو وہ اپنے متبعین سے کہتا تھا کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کافر، اور یہی نہیں بلکہ میرے سے پہلے جتنے مومنین ہیں اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ بھی کافر ہے، سمجھے نہیں. یعنی اتنا خطرناک اس کا نظریہ تھا، ہمارے بارے میں وہ کہتا تھا سب کافر ہیں، سمجھے نہیں. تو کہنے کا حاصل یہ کہ علمی انداز میں اس میں اگر آپ ساری تحقیقات دیکھیں گے تو آدمی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے ہم کو اس کو منظم طریقے سے، اور خاص طور پر یہ جو شکیل بن حنیف جو یہاں پر آ کے کام کر رہا ہے، آپ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. شکیل بن حنیف یہاں کتنے ہی لوگوں کو رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ کافر بنا رہا ہے، پورے بمبئی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اور نہ صرف بمبئی بلکہ ہمارے اطراف کے دیہاتوں کو بھی وہ لوگ نشانہ بنائے ہوئے ہیں. ہم لوگ غافل ہیں. اس وجہ سے دوستوں ہم لوگوں کو بہت آگے بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت، اور اب ہم لوگوں نے طے کیا اللہ رب العزت ہمیں حوصلہ دے، اللہ رب العزت ہم سے کچھ کام لے لے، اور ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ اللہ رب العزت ہمارے جو ہے کچھ اعمال کو قبول کر لے، کچھ علمی حرکتوں کو اور چلت پھرت کو قبول کر لے. بس اس وجہ سے ہم آخر میں صرف ایک بات یہ ذکر کریں گے جس کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی آپ کو اطلاع ملے آپ اپنے ساتھ اچھے گروپ کو لے کر حاضر ہوا کریں. اگر یہ چیز آپ لے کے جا رہے ہیں ہم سمجھیں گے کہ بھئی یہ پورے دن بھر کا جو پروگرام ہے وہ کامیاب ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.